لیکن خوبصورت شعر انسان کی سوچ کے زاویے بدل دیتے ہیں. ایسی خوبصورت شاعری پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب جیم سین دھڑکن. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نوازش تسلیمات. بندہ ناچیز کو اس قابل سمجھا، وگرنہ لوگ تو منہ پر ہی برملا کہہ دیتے ہیں جا یار ساڈا ٹائم نہ ضائع کر. ایسے قدر ناشناس لوگ ہیں کہ مجھ سے بات کرنے سے پہلے کانوں میں روئی ٹھوس لیتے ہیں. ان کی اس حرکت کو دیکھ کے جی تو چاہتا ہے کہ ان کی ناک میں بھی روئی ٹھوس دوں، مگر پھر ڈر لگتا ہے بے عزتی ہوئی ہے کہیں پینٹی بھی نہ پڑے. اچھا یہ بتائیں آج کل آپ کی شاعری کیسی چل رہی ہے؟ ویسی ہی چل رہی ہے جیسی موجودہ حکومت چل رہی ہے. ہمیں بھی ہر مشاعرے میں گالیاں پڑ رہی ہیں، انہیں بھی ہر پالیسی پہ داد مل رہی ہے. داد مل رہی ہے. ہم بھی بے مزہ نہیں ہوتے، وہ بھی بے مزہ نہیں ہوتے. فرق صرف اتنا ہے کہ ہمیں بالمشافے داد ملتی ہے، انہیں داد دینے کے لیے لوگ ایس ایم ایس کا سہارا لیتے ہیں. ہمیں بھی لوگ پہلے مصرے پہ ہی کہنا شروع ہو جاتے ہیں گو دھڑکن گو. حکومت سے بھی عوام کی محبت کے اظہار کا یہی عالم ہے. ہم بھی قرضے پہ پل رہے ہیں، وہ بھی قرضے پہ چل رہے ہیں. یعنی شاعری حسب حال ہو رہی ہے، بس موقع ملے صحیح. جیسے یہ دیکھیے کہ سوچ کے ایک نئے جزیرے پہ اترنے لگا ہوں اور ایک خیال تازہ فلوٹ کرنے لگا ہوں. ملاحظہ ہو ذرا، کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے منگاؤ چائے تو بسکٹ بھی نال آتا ہے. تمہیں بھی کیوں نہیں ایسا خیال آتا ہے؟ چائے کا موڈ ہے، ابھی منگواتے ہیں جناب. صرف چائے نہیں، ساتھ بسکٹ بھی. بسکٹ نہیں، بسکٹ نہیں جی، بسکٹ. جیسا مزہ بسکٹ میں ہے وہ کٹ میں نہیں. وہ کیا کہتے ہیں کہ کٹ کٹ بسکٹ منہ وچ پانی ہے. بسکٹ کا ہمیں اتنا مزہ آتا ہے کہ پہلے 2-3 سال ہم نے اپنا تخلص بسکٹ رکھا. جیم سین بسکٹ. جی ہاں. تو پھر آپ نے بدل کیوں دیا اپنا تخلص؟ جی وہ کیا ہے کہ ایک مشاعرے کے دوران چند منچلوں نے ہمیں بازو اور ٹانگوں سے اٹھا کر چائے کی دیگ میں ڈبونے کی کوشش کی. کھولتی ہوئی چائے کی گرمائش محسوس کرتے ہوئے ہماری دھڑکن تیز ہو گئی. ہم نے فوراً باری تعالیٰ کے حضور دعا کی کہ اے پروردگار. سر بسجود ہو کے دعا کی؟ بھائی سر بسجود کہاں ہوتے، نیچے تو چائے کی دیگ تھی. آپ میرا خیال ہے ویژولائز نہیں کر پا رہے. اچھا بھائی ان منچلوں نے ہمیں ڈولی ڈنڈا کیا ہوا تھا اور چائے کے سب سے بڑے بلبلے کے ساتھ بار بار ہماری پیشانی ٹکرا رہی تھی. میرا خیال ہے کہ نہیں سمجھ پائے آپ. نہیں. آپ نے کبھی یخنی بیچنے والے کا ٹھیلا دیکھا ہے؟ جی جی. اس کے یخنی والے پتیلے کے اوپر جو پھانسی گھاٹ پہ مرغا لٹکا ہوتا ہے، وہ حالت تھی ہماری. ہم وہاں دعا کر رہے تھے کہ اے باری تعالیٰ آج اگر بچا لے تو ہم اپنا تخلص دھڑکن رکھ لیں. اچھا. بس وہیں سے موجزانہ طور پر بچ جانے کے بعد ہم نے اپنا تخلص دھڑکن چن لیا. یہ تو آپ بالکل درست فرما رہے ہیں کہ عوام میں اب شاعری کی کوئی قدر نہیں رہی. عوام میں نہیں، گھر میں بھی نہیں، بلکہ یوں کہیے کہ اس عزت افزائی کی ابتدا گھر سے ہی ہوتی ہے. اہلیہ کے ہاتھوں. ظاہر ہے شادی سے پہلے تو چلو دوست احباب برداشت کر لیتے ہیں، مگر جب شادی ہوتی ہے، بلکہ شادی کی بات شروع ہوتی ہے، بلکہ یوں کہنا بے جانا ہوگا کہ جب رشتے کی بات شروع ہوتی ہے، اچھا وہی سے اس بے عزتی کا آغاز ہو جاتا ہے. جب لڑکی کا باپ یہ بے سرا سا سوال داغتا ہے کہ منڈا کردہ کیے، تو ایک طویل توقف کے بعد لڑکے والے کیمپ کی طرف سے ایک دور کے رشتہ دار کی آواز قریب سے آتی ہے، شاعری کردہ جے. اور اس پہ دوسرا سوال او تے ٹھیک ہے مگر کردہ کی ہے. پھر ادھر سے یہ جواب ملنا
کہ شاعری کردہ جے بس جنید میاں اسی لمحہ نامہربان سے شاعر کی عزت افزائی کا سلسلہ چل نکلتا ہے. بس پھر اس سلسلے کا تسلسل قائم رکھنے کے لیے قدرت کی طرف سے ایک اہلکار اہلیہ کی شکل میں متعین کر دیا جاتا ہے. واقعی ایسی خوفناک صورتحال ہے. ایسی ویسی یقین مانیے جنید صاحب، ہمیشہ آپ کی بھابھی کلام سنتے ہی بد کلامی شروع کر دیتی. بہت دفعہ سمجھانے کی کوشش کی کہ بھاگوان تازہ آمد ہوئی ہے، کہتی ہے منہ آمد کو چھوڑ آمدن کی بات کر، اور کچھ تازہ ہی لانا ہے تو سبزی لا، گوشت لا. اس کو کئی ہفتے گزر جاتے ہیں، تازہ کلام اٹھا لاتا ہے. اچھا دھڑکن صاحب یہ بتائیں آپ نے کبھی کسی اور کی زمین میں بھی شاعری کی ہے؟ جی اکثر. اچھا. ہمارے آشیانے کے ساتھ ہی ہماری بڑی سالی محترمہ کا 10 مرلے کا پلاٹ خالی ہے. ہم زیادہ تر شاعری اسی زمین میں کرتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ بس جب بھی تازہ آمد ہوتی ہے اور ہم اس کی اطلاع اہلیہ محترمہ کو دیتے ہیں تو وہ محبت اور احترام کے ساتھ ہمیں گھسیٹتے ہوئے باہر کے دروازے میں لے جاتی ہے اور ہماری کمریا کے اوپر اپنی پہیاں رکھ کر بھرپور جذبات کے ساتھ ہمیں رخصت کر دیتی ہے. اور پیچھے سے ٹھا کی آواز آتی ہے اور دروازہ بند ہو جاتا ہے. بس پھر ہم ہوتے ہیں، ہماری وہ سالی محترمہ کا پلاٹ ہوتا ہے اور وہاں پھرنے والی چند بلیاں ہوتی. یقین مانیے کہ ہمارے ہر تازہ شعر پر ہماری وہ سسرالی بلیاں داد بھری نظروں سے ہمیں کہتی ہیں ناظرین یہ تھا آج کا حسب حال. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. خوش رہیں، خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویک. اللہ حافظ.